मेरी दुनिया में हर चीज़ का एक अपना सुकून था, मगर उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी दुनिया में हलचल मच गई। मैं बगैर दुपट्टे के अपने लंबे घने बालों को खोले हुए तार पर लटका रही थी, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ही नहा कर निकली थी। सुबह का वक्त था। अब्बा उस वक्त मस्जिद में साफ सफाई का काम करवा रहे थे। सुना था कि दूर दराज इलाके से कोई हाकिम वक्त का बेटा मेरे वालिद साहब से इल्म दीन सीखने आ रहा है। अम्मा उस वक्त कलाम पाक की तिलावत कर रही थी। मैंने सोचा कि कपड़े तार पर लगाकर फिर खाने पीने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि दोपहर का खाना मैं ही बनाया करती थी। जब भी अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और मेरा दिल मुट्ठी में आ गया। अब्बा को ये बात सख्त नापसंद थी कि मेरे सर से कभी दुपट्टा भी उतरे, और मैं उस वक्त बिल्कुल बेपर्दा थी। मेरे लंबे घने पानी से तर बाल मेरी कमर पर बिखरे हुए थे और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा तो मेरे सामने 3 नौजवान खड़े थे। उनके कद लंबे, चौड़े और खूबसूरत थे, और वो बगैर बताए हमारे घर के अंदर आ गए थे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और मैं जैसे पत्थर की हो गई। मेरे कदम जैसे ज़मीन पर जम गए थे। मेरा जहन बिल्कुल मफलूज हो गया था। ये मंजर मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था कि कोई बाहर का आदमी इस तरह हमारे घर में दाखिल हुआ हो। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया से ताल्लुक़ रखते हों। उनकी नज़रों में कुछ ऐसा था जो मुझे खौफज़दा कर रहा था, मगर साथ ही मुझे उनकी तरफ खींच भी रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी गैर मर्द को इस तरह अपने करीब देखूंगी, वो भी इस हालत में जब मैं बिल्कुल बेपर्दा थी। मेरी सांसें तेज़ हो गईं और मैंने फ़ौरन अपने आप को ढांपने की कोशिश की थी, मगर उनकी नज़रों ने मुझे जकड़ लिया था। उनके चेहरे पर एक ख़ास तासुर था, जैसे वो कुछ कहना चाहते हों, मगर अल्फाज नहीं मिल रहे थे। मेरे दिल में खौफ और हैरत का एक समंदर था। मैंने अपने अंदर की हिम्मत को जमा करके उनसे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मगर मेरी आवाज़ बहुत हल्की और कमज़ोर हो गई थी। एक ने आगे बढ़कर कहा, पहले तो हम इल्म की तलाश में आए थे, मगर आज कुछ और भी पाया है। उनकी बातों में एक गहरी बात छुपी थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने फ़ौरन जवाब दिया, सामने वाला दरवाज़ा मस्जिद का है और ये हमारे घर का। आपको इस तरह घर के अंदर नहीं आना चाहिए था, बगैर पूछे। मेरी नज़रें झुकी हुई थी, दिल ज़ोर से धड़क रहा था। उनमें से 2 तो पलट कर जाने लगे, मगर जो एक नीली आँखों वाला शख्स था उसकी नज़रें मुझ पर जम गई थी, जैसे उसने मेरी कोई बात सुनी ही ना हो। वो बहुत गौर से मुझे देखे जा रहा था। उसकी नीली आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो मुझे अपने इज़ार में ले रही थी। मेरी सांसें बेतरतीब होने लगी और मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वक्त रुक गया हो। मेरी नज़रें ज़मीन पर जमी रहीं, मगर मैं उसकी नज़रों की तपिश को महसूस कर सकती थी। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून था और खौफ भी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे वो कुछ जानता हो जो मैं नहीं जानती। मेरे दिल में अजीब व गरीब ख़यालात आने लगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मर्द इस तरह मेरी तरफ देखेगा, और वो भी इस हालत में जब मैं बेपर्दा थी। मेरे हाथ कपड़ों को पकड़ने में लरजने लगे, मगर मैंने खुद को मजबूत करने की कोशिश की। मेरे दिल में हज़ारों सवालात थे, मगर उस वक्त उनका कोई जवाब नहीं था। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की और जल्दी से घर के अंदर चली गई, मगर मेरी माँ की तिलावत की आवाज़ मुझे तसल्ली दे रही थी। मगर उस नीली आंखों वाले शख्स की नज़र ने मेरी रूह को झंझोड़ दिया था। घर के अंदर आकर भी मेरा दिल बेचैन रहा। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि वो तीनों अभी तक बाहर खड़े थे, मगर नीली आंखों वाला शख्स अभी तक मेरी तरफ देख रहा था। उसकी नज़रें मेरे दिल में उतर गईं और मैंने महसूस किया कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। ये पहला दिन था मेरी मुलाकात उन तीनों शागिर्दों से हुई, और उस नीली आंखों वाले शख्स की मोहब्बत ने मेरी ज़िंदगी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। फिर वो दोनों मुस्कुराते हुए उस नौजवान का हाथ पकड़कर उससे बाहर की तरफ ले गए। न जाने वो आपस में कौन सी सरगोशियाँ कर रहे थे, मगर वो नीली आंखों वाला शख्स बिल्कुल खामोश था, जैसे उनकी बातों से बेखबर हो। थोड़ी देर बाद मैंने अपने बालों को समेटा और किचन में आकर खाना बनाने आ गई। मैं मुसलसल उन लड़कों के बारे में सोचती रही कि वो कौन थे। शायद अब्बा के शागिर्द थे। इतने में अब्बा घर आ गए और कहने लगे, तारा बेटी, सब्जी के साथ ये गोश्त भी बना लेना। आज मेरे मदरसे में 3 मेहमान आए जो बहुत ख़ास हैं।
میرے گہرے دوست نے ان کو میرے پاس علم دین سیکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ مجھے ان کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آج ابا بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ابا کی خوشی دیکھ کر میرا دل کچھ پرسکون ہوا، مگر میرے دماغ میں ان تینوں نوجوانوں کی تصویر ابھی تک تازہ تھی۔ خاص طور پر نیلی آنکھوں والے شخص کی نظر میری نظروں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ میں نے گوشت کاٹنے کے لیے اٹھایا اور کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جہاں میں نے انہیں آخری بار دیکھا تھا۔ ابا نے مزید کہا، تارا، یہ لڑکے بہت خاص ہیں، ان کی تربیت میں مجھے بہت محنت کرنی ہے۔ ان میں سے ایک تو بالکل خاموش طبع ہے، مگر اس کے علم کی پیاس بہت زیادہ ہے۔ ابا کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ نیلی آنکھوں والا شخصی خاموش طبع لڑکا ہے جس کا ذکر ابا کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ یہ سب میرے خیالات ہیں اور مجھے ان پر زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ نیلی آنکھوں والے شخص کی نظریں جیسے میری روح میں اتر گئی تھی۔ میں نے جلدی جلدی کھانا تیار کرنا شروع کر دیا، مگر میرا ذہن بار بار انہی کی طرف جاتا رہا۔ کھانا تیار کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک ہی ملاقات نے میرے دل میں اتنی ہلچل مچا دی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے دل میں کسی کے لیے اس طرح کے جذبات پیدا ہوں گے۔ میری دنیا ہمیشہ سے ایک محدود دائرے میں گھومتی رہی تھی، مگر آج کچھ نیا ہونے والا تھا، کچھ ایسا جو میری دنیا کو بدل کر رکھ دے گا۔ کھانا تیار کر کے میں نے اسے میز پر لگا دیا اور ابا کو آواز دی۔ ابا بہت خوش تھے، ان تینوں لڑکوں کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ مجھے ابا کی خوشی دیکھ کر اطمینان ہوا، مگر میرا دل ابھی بھی بے چین تھا۔ یہ لمحہ میری زندگی کا ایک نیا باب تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ سب جب کھانا کھا چکے تو ابا برتن واپس لائے۔ ان کے چہرے پر خوشی کی جھلک تھی۔ ابا نے مجھ سے کہا، تارا بیٹی، ان سب نے کھانے کی بہت تعریف کی ہے، انہیں یہ کھانا بہت پسند آیا ہے۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ میں ان کے لیے کچھ اچھا کر پائی، مگر ساتھ ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ میں نے نیلی آنکھوں والے شخص کی تعریف کے بارے میں سوچا۔ کیا اس نے بھی میرے بنائے کھانے کی تعریف کی ہوگی؟ یہ سوال میرے دل و دماغ میں گونج رہا تھا۔ ابا نے برتن کچن میں رکھے اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا، تارا، یہ لڑکے واقعی بہت خاص ہیں، ان کا یہاں آنا ہمارے لیے ایک اعزاز ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا پس منظر بہت مختلف ہے، مگر ان کی علم کی پیاس اور جذبہ ایک جیسا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور دل ہی دل میں ان لڑکوں کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی۔ ابا کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ سب بہت ذہین اور باصلاحیت ہیں، خاص طور پر نیلی آنکھوں والا شخص جو ابا کی نظروں میں سب سے زیادہ منفرد تھا۔ میں نے اپنے کاموں میں مصروف ہو کر ان خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کی، مگر وہ تینوں نوجوانوں کی تصویریں بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی، خاص طور پر نیلی آنکھوں والا شخص جس کی نظر نے مجھے اپنی جگہ پر ہی روک دیا تھا۔ ابا نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ کچھ دن ہمارے ساتھ ہی رہیں گے تاکہ ابا انہیں علم دین کی تعلیم دے سکیں۔ یہ سن کر میرا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا اور میں ان کے بارے میں مزید جان سکوں گی، مگر ساتھ ہی ایک خوف بھی تھا کہ کہیں میری بے پردگی کا معاملہ دوبارہ نہ ہو جائے۔ رات کو میں نے بستر پر لیٹ کر ان واقعات کے بارے میں سوچا۔ ان کی نظریں، ان کی خاموشی، ان کی موجودگی، سب کچھ میرے دل و دماغ پر نقش ہو گیا تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس امتحان میں ثابت قدم رکھے اور مجھے سمجھ بوجھ عطا کرے کہ میں کیسے ان حالات کا مقابلہ کر سکوں۔ رات کو جب سب اپنے بستروں پر لیٹے تھے تو ابا نے بتایا، تارا، یہ لڑکا جس کا نام شراز ہے وہ ایک بہت بڑے عالم کا بیٹا ہے۔ اس کا والد وقت کا حاکم بھی رہ چکا ہے۔ اس کا بیٹا بہت اچھا لڑکا ہے۔ میں اس کے والد سے کئی دفعہ مل چکا ہوں، وہ بہت احترام سے پیش آتا ہے اور ان کے ساتھ میرا دوستانہ رشتہ ہے۔ کئی مواقعوں پر اس نے میری بہت مدد کی۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے بیٹے کی تربیت کروں۔ علم کے معاملے میں جو مزید 2 شخص اس کے ساتھ ہیں وہ اس کے دوست ہیں۔ ابا کی بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون آیا، مگر ساتھ ہی تجسس بھی بڑھ گیا۔ شراز وہی نیلی آنکھوں والا شخص تھا جس کی نظریں میرا دل و دماغ پر نقش ہو گئی تھی۔ ابا کی باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ ایک بہت بڑے عالم کا بیٹا ہے اور اس کے والد میرے والد کے دوست ہیں۔
یہ جان کر میری دلچسپی اور بھی بڑھ گئی۔ ابا، وہ لوگ کب تک ہمارے ساتھ رہیں گے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ابا نے مسکرا کر جواب دیا، کچھ ہفتے، انہیں علم دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کا قیام یہاں آرام دہ ہو۔ ان کی موجودگی سے ہمیں بھی ان کی خدمت کا موقع ملے گا۔ میں نے سر ہلا دیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ان چند ہفتوں میں میری زندگی کتنی بدل سکتی ہے۔ شیراز کی موجودگی نے میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا کر دیا تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس امتحان میں ثابت قدم رکھے اور مجھے سمجھ بوجھ عطا کرے کہ میں کیسے ان حالات کا سامنا کروں۔ رات بھر میں اسی سوچ میں گم رہی کہ شیراز اور اس کے دوست ہمارے اس غریب خانے میں وقت کیسے گزاریں گے۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ میں اپنی پردہ داری کا پورا خیال رکھوں گی اور اپنے فرائض بخوبی انجام دوں گی، مگر دل میں ایک چھپی ہوئی خوشی بھی تھی کہ شیراز جیسے خاص لوگوں کی خدمت کا موقع ملا ہے۔ اگلی صبح جب میں جاگی تو ایک نئے جذبے کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کیا۔ میں نے دل میں تہیہ کیا کہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاؤں گی اور اپنے والد کی عزت کا پورا خیال رکھوں گی۔ شیراز اور اس کے دوستوں کی موجودگی نے ہمیں کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملے گا، اور میں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے دل کو سنبھالا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ دل میں ایک عجیب سی خوشی اور بے چینی کا احساس تھا، مگر میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور سوچا کہ اللہ کی مدد سے میں اس نئے امتحان کا سامنا کروں گی۔ میرے والد صاحب کا نام مولوی عبدالحی ہے اور میں ان کی اکلوتی اولاد تارا ہوں۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے اور میری عمر 19 سال ہے۔ ابا نے مجھے صرف میٹرک تک ہی پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ اس کے بعد ان کی خواہش کے مطابق میں نے دین کی طرف اپنا رجحان بڑھا دیا اور مکمل پردہ کرنے لگی۔ میری والدہ بھی شرعی پردہ کرتی ہیں اور ہماری زندگی میں دین اور پردے کی بہت اہمیت ہے۔ میری زندگی ہمیشہ سے سادہ اور محدود رہی ہے۔ گھر کی 4 دیواری اور مدرسے کے راستے کے علاوہ میں نے کبھی دنیا کو غور سے نہیں دیکھا۔ میرے والد ایک مولوی ہیں اور ہمارے علاقے کی مسجد میں امامت کرتے ہیں۔ ان کا علم اور تقوی علاقے بھر میں مشہور ہے اور لوگ ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ میرے والدین نے ہمیشہ میری تربیت میں بہت توجہ دی اور مجھے دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہدایت کی۔ میری والدہ نے مجھے پردے کی اہمیت اور عورت کی عزت کے بارے میں بہت کچھ سکھایا۔ میں نے اپنی زندگی کو انہی اصولوں کے تحت گزارنا شروع کیا اور ہمیشہ کوشش کی کہ والدین کی امیدوں پر پوری اتروں۔ ایک دن جب میں اپنی روز مرہ کی مصروفیات میں مگن تھی، کچھ ایسا ہوا جس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ یہی وہ دن تھا جب وہ 3 نوجوان ہمارے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ تینوں صرف گوشت دکھاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی رنگت نہایت سرخ و سفید تھی۔ دکھنے میں بھی وہ تینوں بہت طاقتور معلوم ہوتے تھے، مگر میرے دل میں شیراز کے لیے ایک الگ ہی مقام پیدا ہو گیا تھا۔ وہ نہ صرف جسمانی طور پر مضبوط تھا، بلکہ اس کی خاموشی اور متانت نے میرے دل پر گہرا اثر چھوڑا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک گہری سوچ کی جھلک نظر آتی۔ یہ سب کچھ محسوس کرتے ہوئے میں اکثر سوچتی کہ کیا وہ بھی میرے بارے میں یہی خیالات رکھتا ہے، مگر میں اس کے دل کی کیفیت کو پوری طرح سے نہیں سمجھ پائی تھی۔ مگر اس کے باوجود مجھے یہ فکر بھی تھی کہ شاید وہ لوگ بھی اپنے دل میں کچھ خاص سوچ رکھتے ہیں، مگر اس کے بارے میں مجھے کوئی واضح اشارہ نہیں مل رہا تھا۔ ایک رات جب ہم سب لوگ گہری نیند میں تھے، اچانک ہمارے گھر کوئی چور گھس آیا۔ میری آنکھیں فوراً کھل گئیں اور میں نے دیکھا گھر کے اندر افراتفری مچی ہوئی تھی۔ چور نہ صرف ابا کو مار رہے تھے بلکہ گھر کی ہر چیز کو لوٹ رہے تھے۔ خوف اور پریشانی سے میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، لیکن شور و غل میں میری آواز دبی محسوس ہوئی۔ اسی دوران وہ تینوں نوجوان ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کی آمد کے ساتھ ہی میرے دل میں امید کی ایک لہر دوڑ گئی۔ شیراز کے ساتھ ساتھ اس کے دوستوں نے بھی اپنی طاقتور جسمانی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ ان کی فوری کارروائی اور چوروں کے خلاف جنگ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ چور جو پہلے ہمارے گھر میں دہشت پھیلانے والے معلوم ہوتے تھے، ان تینوں کے سامنے کیڑے مکوڑوں کی مانند نظر آ رہے تھے۔ شیراز اور اس کے دوستوں نے چوروں کو اتنی مہارت اور طاقت کے ساتھ قابو میں کیا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت میں ہو رہا ہے۔ ان کی جسمانی طاقت اور جنگی مہارت نے مجھے سحر زدہ کر دیا تھا۔
वो चोर जो पहले हमारे घर की हर चीज़ को लूटने पर तुले हुए थे, अब उन तीनों के सामने बेबस नज़र आ रहे थे। शिराज ने कमाल महारत के साथ एक चोर को काबू में किया और धीमे से अंदाज में कहा, यहाँ किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। हमने तुम्हें खबरदार किया है, इसका ख्याल रखो कि अब दोबारा ऐसा कुछ न हो। उसकी आवाज़ में एक मजबूत और पुख्ता एतमाद था जिससे मुझे बहुत सुकून पहुँचा। वो चोर जो अब खौफ और दहशत के आलम में था, शिराज की बातों से और भी लरज़ रहा था। उसके दोस्तों ने भी दीगर चोरों को काबू में कर लिया था और हमें यकीन दिलाया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। चोरों को मार भगाने के बाद शिराज और उसके दोस्तों ने हमें तसल्ली दी और अब्बा को संभालने में मदद की। मैंने देखा कि अब्बा के चेहरे पर तशवीश की जगह सुकून नज़र आ रहा था। वो शिराज की महारत और हौसले की तारीफ़ कर रहे थे। रात की उस होलनाक सूरत हाल के बाद मैंने शिराज की आंखों में एक अज़म और फिदाकारी की झलक देखी जो मेरे दिल को बहुत मुतासिर करने वाली थी। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह शिराज और उसके दोस्तों को हमेशा महफूज रखे और हमें अपनी हिफाजत के साए में रखे। ये वाक़या हमारे लिए एक बड़ी आजमाइश थी, मगर उसने शिराज के किरदार और ताकत को मेरी आंखों के सामने खोल दिया था। मेरी ज़िंदगी का ये लम्हा न सिर्फ खौफनाक था बल्कि एक नई हकीकत को अयां कर रहा था। शिराज की मौजूदगी ने मेरे दिल में एक नया एतमाद और इत्मीनान पैदा किया था और मैं जानती थी कि उस वक्त के बाद हमारी ज़िंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। उस दिन के बाद से मैं उन तीनों की ओर ज़्यादा ममनून हो गई थी। उसकी वजह ये थी कि उन तीनों ने जिस तरह कर हमारी मदद की थी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। यूँ तो अब्बा की काफ़ी अना है और उम्र के काफ़ी कम नज़र आते थे, लेकिन उन चोरों के आगे वो भी बेबस हो गए थे। और जिस तरह शिराज और उसके साथियों ने आकर अब्बा की मदद की, इस बात ने मेरे दिल में एक ख़ास घर बना लिया था। मैंने अब पहले से ज़्यादा उन लोगों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। खाना बनाती तो इतने दिल से बनाती कि सब उंगलियां चाटते रह जाते। उन लोगों की गोश्त से मोहब्बत देखते हुए अब्बा ने घर का फ्रिज गोश्त से भर दिया और कहने लगे, तीनों वक्त के लिए उनके लिए गोश्त ही बनाया करो। जो कि मैं जानती थी कि वो गोश्त खोर हैं, लेकिन मैं हमेशा बदल कर खाना बना देती। हर बार जायका अलग होता। अब्बा तो खुद हैरान थे और एक दिन कहने लगे, तारा, आजकल तेरे हाथ में जो जायका है वो कुछ अलग और मुनफरिद है। मैं अब्बा की बात पर मुस्कुरा देती और कहने लगी, शायद ये आपके शागिर्दों का कमाल है कि वो खाने की इतनी तारीफ़ करते हैं कि बेसाख्ता मेरा दिल और अच्छा बनाने को चाहता है। अब्बा भी सुनकर सर हिला देते और कहने लगे, अरे हाँ, आजकल तो मैं भी बहुत दिल से खा रहा हूँ और मुझे यूँ लगता है कि मैं पहली बार तेरे हाथ का बना खाना खा रहा हूँ। अब्बा की तारीफ़ पर मैं बेसाख्ता शर्मा जाती। अब्बा ने उन तीनों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो देनी शुरू कर दी और तीनों अब्बा के साथ ही मसरूफ़ रहते। यूँ तो मेरा मदरसे आना जाना नहीं होता, लेकिन जब वो लोग घर पर आते तो अक्सर सामना हो जाता और शिराज की गहरी नीली आंखें अपने वजूद के आर पार महसूस होती। एक दिन अब्बा ज़रा फुर्सत से थे और शाम को आंगन में चारपाई बिछा कर लेट गए। मैं भी उनके पास ही आ गई और हल्के हाथों से उनके पाँव दबाने लगी। मेरे हाथों के लम्स को महसूस करके अब्बा कहने लगे, तारा, बहुत सुकून मिलता है जब तुम मुझे इस तरह से दबाती है। अब्बा की मोहब्बत और उनका एहसास मेरे लिए कुछ ऐसा ही था। ताहम मैंने अब्बा से ये कह दिया कि जो आपके मेहमान आए उनमें मुझे कुछ ख़ास महसूस होता है। यूँ लगता है जैसे कुछ हट कर हर वक्त एक अजीब सा जादू, अनदेखा सा इसार मुझे उनके गिर्द महसूस होता है। आखिर ऐसा क्या है जो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनके अंदर है। मैं उलझे हुए अंदाज में अब्बा से कहने लगी तो वो मुस्कुरा दिए और कहने लगे, तारा मेरी बच्ची, तू जानती है ना कि मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं और हर मखलूक आती है। ये भी कुछ हटके हैं, जिन्नात के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और शिराज का ताल्लुक़ तो जिन्नात के दीनी घराने से है। इसीलिए उसके बाप ने ख़ास तौर पर उसे मेरे पास भेजा है। तुम अच्छी तरह जानती तो हो उसके बाप के बारे में। अब्बा ने जब मुझे ये कहा तो मुझे याद आया कि शिराज के वालिद का जिक्र अक्सर अब्बा करते हैं और जितनी मोहब्बत उन्हें उनसे है, मैं समझ सकती हूँ कि उतनी अक़ीदत अब्बा को शिराज से होगी। मैंने समझकर सर हिला दिया। मेरे लिए ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। मैं बचपन से ही देखती आ रही थी कि अब्बा के पास बहुत से ऐसे शागिर्द आते जो दूसरी दुनिया से ताल्लुक़ रखते।
ان کے ماں باپ دینی تعلیم اور تربیت کے لیے میرے والد پر بھروسہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ابا کے پاس بہت سارے ایسے شاگرد آتے رہتے ہیں جنہوں نے یہاں تربیت حاصل کر کے بہت ساری جگہوں پر ابا کا نام روشن کیا ہے۔ ابا اس حوالے سے بہت خوش قسمت رہے تھے کہ انہیں ایسے شاگرد ملے تھے جنہوں نے ابا سے تربیت حاصل کر کے دنیا میں ان کا نام روشن کیا تھا، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ جنات کی دنیا میں بھی۔ جنات کے وہ مہمان ہمارے گھر جب آتے تو اماں خاص طور پر ان کے لیے بہت اہتمام کرتی، اور میں اکثر حیران رہ جاتی کہ اماں اور جنات کے لیے اتنا اہتمام کیوں کرتی ہیں۔ اور اماں مسکرا دیتی اور یہی کہتی کہ پتر تو نہیں جانتی ان کے لیے ہمارے گھر میں کتنی برکت ہو جاتی ہے اور ہم کتنے فیض یاب ہو جاتے ہیں۔ میں اماں کی ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتی تھی، کم عمر تھی، لیکن آہستہ آہستہ جیسے سمجھ آتی گئی مجھے معلوم ہوتا گیا کہ ابا کو وہ جنات کے بچے کیوں پسند تھے اور وہ ہمارے گھر میں کیوں آتے تھے۔ ابا بتاتے ہوتے ہیں کہ بچپن میں ان کی اماں جنات کے لیے خاص طور پر نیاز دلوایا کرتی تھی، کیونکہ ان کی اماں کو کسی نے کہا تھا کہ جب جنات کی نیاز دلواؤ تو گھر میں برکت ہوتی ہے اور آسانیاں ہوتی ہیں، جنات حفاظت کرتے ہیں۔ ویسے بھی ہماری حویلی کافی پرانی تھی اور اس کے کمرے کافی بند رہتے تھے، جس کے باعث وہاں پر دوسری مخلوق رہائش اختیار کیے ہوئے تھی۔ میں تب چھوٹا تھا، اکثر وہ مجھے دکھائی دیتے تو میں ان سے باتیں کرنے لگ جاتا۔ شروع میں مجھے اماں منع کرتی اور گھبرا جاتی، مجھے وہاں سے لے جاتی، لیکن مجھے وہ اچھے لگتے تھے۔ آہستہ آہستہ جب اماں کو بھی ان کی اچھائی پر یقین آنے لگا اور اماں کو جب یہ محسوس ہوا کہ اب وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے تو اماں بھی مجھے ان کے ساتھ کھیلنے دیتی۔ یوں میں جو حویلی کے اس حصے میں کبھی کبھار جاتا تھا اب روز شام کو ان کے ساتھ کھیلنے چلا جاتا۔ میرا چھوٹا بھائی جو ابھی صرف 1 سال کا تھا اکثر وہاں جانے کی ضد کرتا، لیکن نہ جانے کیوں اماں اسے وہاں جانے نہیں دیتی تھی، لیکن میں چونکہ وہاں جانا پسند کرتا تھا اسی لیے عصر کے بعد وہیں پایا جاتا اور پھر مغرب کے بعد حویلی کے رہائشی حصے میں واپس آ جاتا۔ ابا آج موڈ میں تھے تو بتانے لگ گئے تھے، میں بھی بہت دلچسپی سے سن رہی تھی۔ یہ باتیں میں پہلے بھی جانتی تھی، لیکن ایک بات جو اکثر میرے دماغ میں چکراتی تھی ابا اس کا جواب نہیں دیتے تھے۔ آج بھی میں خود کو پوچھنے سے باز نہیں رکھ سکی اور دھیرے سے ابا سے کہا، ابا جب آپ کی اتنی بڑی حویلی تھی، زمینیں تھی اور وہاں پر آپ کی خوب دھاک تھی، تو پھر آپ یہاں پر اتنی دور آ کر کیوں بس گئے؟ مجھے وہ حویلی دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، میں اپنے پیاروں سے ملنا چاہتی ہوں جہاں آپ کا بچپن گزرا، اس گھر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر آخر آپ مجھے وہاں کیوں نہیں لے کر جاتے اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں؟ میری بات سن کر ابا نے ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی گئی، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ ابا فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور وضو کرنے کے لیے صحن کے کونے میں لگے نلکے کی طرف بڑھ گئے۔ آج پھر میری بات ادھوری رہ گئی تھی اور ابا دوبارہ سے مدرسے میں چلے گئے۔ مجھے اکثر ابا اس سوال کا جواب نہیں دیتے تھے تو میرے اندر ایک تجسس سر اٹھا تھا۔ اماں سے بھی میں نے کئی بار اس بارے میں پوچھا تھا، لیکن ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ تمہارے ابا جب مناسب سمجھیں گے تو تمہیں خود ہی بتا دیں گے۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو جاتی، کیونکہ اماں ابا کی مرضی کے بغیر چلتی نہیں تھی اور اس کے علاوہ ہمارے گھر کوئی آتا جاتا نہیں تھا جن سے میں اس بارے میں پوچھ سکوں۔ ابا کے شاگرد ہوتے یا وہی جنات کی دنیا سے آئے خاص مہمان جو صرف دینی تعلیم کے لیے یہاں آتے، جبکہ ابا کے ماضی کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ میری بات سن کر ابا خاموش ہو جاتے۔ آج بھی ان کے چہرے پر یکدم سنجیدگی چھا گئی تھی۔ اس بات سے مجھے حوصلہ ہوتا تھا کہ ابا کو میری بات ناگوار نہیں گزرتی، شاید کچھ یادیں ان کے اندر جلنے لگتی ہیں جس کی وجہ سے وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ابا کو فرار کا راستہ مل گیا تھا اور وہ چلے گئے۔ میں جانتی تھی کہ ابا تب تک مجھے سوالوں کے جواب نہیں دیں گے جب تک وہ خود نہیں چاہیں گے، لیکن میں کیا کرتی؟ یہ سوال خود بخود میرے اندر سر اٹھا رہے تھے اور اب تو میں ان کا جواب جاننے کے لیے بہت بے چین تھی۔ اگلے دن موسم کی سختی کے باعث ابا کو بخار نے آن گھیرا۔ ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تھی، اسی وجہ سے وہ گھر پر آرام کر رہے تھے۔ اچانک درمیانی دروازے پر دستک ہوئی تو آگے بڑھ کر میں نے پوچھا، کون ہے؟ جواب ملا،
شراز ہوں، مولوی صاحب کی طبیعت کے بارے میں معلوم کرنے آیا ہوں، کیا ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ شراز کی آواز سن کر میں نے دروازہ کھول دیا اور تھوڑا پیچھے ہٹ کر نظریں جھکائے وہ میرے پاس سے گزرا، لیکن اس سے پہلے اس کی نگاہ ہی میرے لیے کافی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی شراز میں، مجھے اتنا متوجہ کیوں کرتا۔ آج تک کبھی کسی شخص کی طرف میں نے منہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن جب سے شراز آیا تھا میں خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی اور بے دھیانی میں اسے دیکھتی رہتی۔ ابھی بھی وہ ابا کے کمرے میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ان سے حال احوال دریافت کرتے ہوئے آہستہ آہستہ ان سے باتیں کر رہا تھا۔ ابا شراز کے آنے سے ایک دم کھل اٹھے، باتوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی اور میں دوبارہ باورچی خانے میں آ گئی اور اپنا کام کرنے لگی۔ شراز لوگوں کو یہاں آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا اور یہ مہینہ اتنی تیزی سے گزرا کہ میں خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ باقی دونوں شاگرد تو اکثر آتے جاتے، خاموشی سے گزر جاتے، لیکن وہ کبھی بات نہیں کرتے تھے۔ تاہم شراز ہمیشہ حال چال پوچھتا اور اس کا یہ حال چال پوچھنا ہی میرے دل میں ادھم مچا دیتا۔ انہیں دنوں گھر میں ایک عجیب سا واقعہ ہوا جس نے ہم سب کو دہلا کر رکھ دیا، اور میں چونکہ اس گھر کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی وجہ سے اس واقعے نے میرے ذہن پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو باتیں سامنے آئی تھی انہوں نے تو جیسے مجھے دنگ کر کے رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دوپہر دروازے کی گھنٹی بجی تو کچھ اجنبی سے لوگ دروازے پر کھڑے تھے۔ ابا کی چونکہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے، اسی لیے میں فوراً دروازے پر آ گئی کہ کہیں ان کی نیند خراب نہ ہو جائے، لیکن دروازے پر کھڑے ہوئے 3 اجنبی لوگوں کو دیکھ کر میں سمٹ گئی تھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ ابا کے گاؤں سے آئے ہیں اور ابا سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابا کا نام لے کر پہلے انہوں نے تصدیق کر لی کہ جبکہ میں تھوڑی پرجوش تھی، پہلی بار ابا کے گاؤں سے کوئی آیا تھا اور یوں ابا سے ملنے آیا تھا، اسی لیے مجھے ایک امید ہو چلی تھی کہ شاید اب ہم لوگ گاؤں جا سکیں۔ میں انہیں خوشی سے ابا کے کمرے کی طرف لے گئی اور جب ابا کو ان کے بارے میں بتایا تو ان کے چہرے کے اوپر عجیب سے رنگ اترے دیکھ کر میں اپنی جگہ چور سی ہو گئی اور فوراً کمرے سے نکل آئی، جبکہ وہ تینوں شخص ابا کے گرد بیٹھ گئے اور پھر نہ جانے ان کے درمیان کیا باتیں ہوئی، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ باتیں زور و شور میں بدل گئی تھی۔ ابا چلا رہے تھے اور انہیں کہہ رہے تھے کہ جب میں کنارہ کشی کر چکا ہوں اور ایک سائٹ پر آ کر بیٹھ گیا ہوں، اپنی زندگی سکون سے گزار رہا ہوں، تو تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ کیوں میرے پیچھے یہاں تک چلے آئے ہو؟ جاؤ جا کر حویلی میں خوش رہو، آباد رہو۔ ابا کدھر غصے سے انہیں کہہ رہے تھے، جبکہ وہ شخص بھی آگے غصے سے بول رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں دیکھتا ہوں آپ حویلی کیسے نہیں آتے، آپ جب تک وہاں پر نہیں آئیں گے ساری جائیداد میرے نام نہیں ہوگی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جلد اس بارے میں فیصلہ کر کے مجھے اطلاع کر دیں۔ وہ شخص وہاں سے دور چلا گیا۔ وہ تقریباً ابا سے چند ہی برس چھوٹا ہوگا اور دکھنے میں ابا سے کافی جوان لگتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں خود گھبرا گئی تھی کہ آخر کیا کروں۔ ابا سے اس بارے میں پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اگر میں ابا سے پوچھتی تو اب کی بار وہ مجھے سچ بتا دیتے، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میرا دل سہم چکا تھا۔ تاہم اس رات ہمارے گھر میں کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ ان تینوں کو میں نے کھانا بھیجا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر ان کی طرف سے کھانا واپس آ گیا۔ انہوں نے آج کھانا نہیں کھایا تھا۔ یہ بات بہت حیران کن تھی۔ جب میں نے ابا کو بات بتائی تو وہ کہنے لگے کہ ان کے استاد نے کھانا نہیں کھایا، اسی وجہ سے انہوں نے بھی واپس بھیج دیا۔ ابا کی منطق پر میں حیران رہ گئی، تاہم میں جانتی تھی کہ اگر ابا نے ایسا کہا ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ کچھ دیر کی خاموشی ہم دونوں کے بیچ حائل رہی، پھر ابا نے کہنا شروع کیا، تارا، میں جانتا ہوں تیرے دل میں بہت سے سوالات سر اٹھائے ہیں، تو ماضی کے بارے میں جاننا چاہتی ہے، اس حویلی کے بارے میں تجسس رکھتی ہے جہاں میں نے بچپن گزارا تھا، تو آج میں تجھے سب کے بارے میں بتاتا ہوں، تیرے اندر کے سوالوں کو سکون مل جائے گا اور شاید تو ہی مجھے کوئی مشورہ دے سکے کہ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے۔ ابا نے جب یہ کہا تو میں نے اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنوں پر قابو پا کر ان کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں ایک تجسس تھا اور دل میں خوف تھا، نہ جانے اب کیا سننے کو ملے، لیکن ایک بات تو طے تھی، آج ابا کے ماضی سے پردہ اٹھنے والا تھا۔ ابا نے کہنا شروع کیا، میں جب 6 سال کا تھا تو ایک بچے کو جنم دیتے میری ماں کا انتقال ہو گیا اور یوں میں اکیلا ہی حویلی میں رہ گیا۔ مجھے پالنے کے لیے دادی تو موجود تھی، لیکن
दादी की हड्डियों में इतना दम नहीं था, इसीलिए उन्होंने मेरे अब्बा की दूसरी शादी करवा दी और यूँ एक और औरत मेरी माँ के रूप में सामने आ गई। उसे मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही वो मेरा ख्याल रखती थी, ना ही मुझे मुखातिब करती, और ज़्यादातर वो बनने संवरने में लगी रहती या फिर हवेली में इधर उधर घूमकर रोब झाड़ती फिरती। जल्द ही खुशखबरी मिली कि वो माँ बनने वाली है और अब्बा ने उसके नाज नखरे ज़्यादा उठाना शुरू कर दिए। हवेली को एक वारिस मिल गया, मेरा एक भाई और आ गया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरी सौतेली माँ मेरे लिए इस तरह का गुमान भी रखती है और मुझे कभी मेरे भाई से खेलने नहीं देती। मुझे डांटती डपटती और कमरे से निकाल देती। मैं दादी से शिकायत लगाता तो वो भी मुझे ही समझाती कि भाई अभी छोटा है, उसे माँ की ज़्यादा ज़रूरत है, तू थोड़ा बड़ा हो गया है तो तुम उसके साथ खेल लेना। दादी की बात पर मैं दिल महसूस कर रह जाता। आहिस्ता आहिस्ता ऐसी बातों का इदराक हो गया कि मेरी सौतेली माँ ने मेरे भाई के दिल में नफ़रत के बीज बोए और वो भाई मुझे देखते ही मुंह फेर लेता है। ये नफ़रत यहीं पर कायम नहीं थी, बड़े होने तक कायम रही, क्योंकि अब मसला करोड़ों की जायदाद का था। हवेली जो सैकड़ों मरलों पर फैली हुई थी और इसके अलावा खेत और ज़मीन जो कि काफ़ी ज़्यादा मुरब्बों पर मुश्तमिल थे। हम दोनों भाइयों का हक थे, लेकिन सौतेली माँ ने चाल चली और मेरे भाई को मेरे खिलाफ ही खड़ा कर दिया। मैं जो सादा सा था, शुरू से ही मेरी रोगबत दीन के साथ रही थी, इसलिए मैंने उन चालों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे अपने अब्बा पर भरोसा था। लेकिन एक दिन सौतेली माँ ने घर पर ही चोरी का इल्ज़ाम मुझ पर लगाकर मुझे धक्के मारकर घर से निकलवा दिया। उनका कहना था कि मैंने उनका जेवर चोरी किया है, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। मैंने कभी किसी की चीज़ नहीं ली थी, तो फिर जेवर का क्या करता। लेकिन अब्बा को मुझ पर यकीन नहीं आया और उन्होंने मुझे बहुत मारा। मेरे सामान की तलाशी ली गई, लेकिन फिर भी जेवर बरामद नहीं हुआ। जेवर मेरे पास होता तो ही बरामद होता, लेकिन अब क्या हो सकता था। अब्बा ने मुझ पर यकीन न करते हुए मुझे घर से निकाल दिया और हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। मैं इधर से उधर रुलता फिरता, फिर अपने मदरसे के एक दोस्त की मदद से उसके गांव आकर आबाद हो गया और यहीं से दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देना शुरू किए। चूँकि मुझे शुरू से ही जिन्नात का साथ हासिल था, इसीलिए यहाँ पर भी उनकी मदद शामिल हाल रही और यूँ मैं जिन्नात के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर उस मुकाम तक पहुँच गया कि आज उनके उस्ताद का दर्जा रखता हूँ। अब्बा ये कहते हुए सांस लेने को रुके तो मैं जो दम बखूद होकर सुन रही थी, एकदम से अब्बा से पूछने लगी, अगर आप हवेली छोड़ कर आए थे और आपको धक्के मार कर निकाल दिया गया था, तो फिर अब वो शख्स आपके पास क्या लेने आता है? वो कौन है और क्यों आपको तंग कर रहा है? मैंने अब्बा से पूछा तो वो कहने लगे, दरअसल वो शख्स मेरा भाई है और तुम्हारा चचा है, और वो चाहता है कि मैं जायदाद के कागजात पर साइन कर दूँ ताकि सारी जायदाद उसके नाम हो जाए। मेरे दस्तखत किए बगैर या वकील के सामने पेश हुए बगैर जायदाद उसके नाम नहीं होगी। यही वजह है कि वो बार बार डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए तो मैं यहाँ पर आकर एक तरफ आबाद हो गया हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो यहाँ भी आकर मुझे ढूंढ निकालेंगे। अब्बा ने बड़े थके लहजे में अपनी बात मुकम्मल की तो मैंने भी सर हिला दिया। इंसान वक्ती तौर पर मादी फ़ायदे के लिए कितना गिर जाता है। अब्बा की सौतेली माँ ने ऐसा कुछ ही किया था। अगर वो प्यार और मोहब्बत से रहते तो शायद अब्बा वैसे ही अपना हक छोड़ देते, लेकिन अब उसने किस तरीके से अब्बा को घर से निकाला और फिर अब उसका बेटा किस तरीके से अब्बा को धमकाने आ गया। ये सब बातें सोचकर मुझे खौफ महसूस हो रहा था। इसीलिए मैंने अब्बा से कह दिया कि आप ज़िद मत करें और उनके साथ मुआहिदा कर लें, आप दस्तखत कर लें कि हमें जायदाद चाहिए नहीं, तो फिर उनके साथ इस तरह मत करें और जाकर दस्तखत कर लें। मैंने अब्बा से कहा तो वो समझकर सर हिलाने लगे। वाकई ये हमारे लिए मुश्किल काम था। हम किसी की धमकियों पर पूरा नहीं उतर सकते थे और ना ही किसी के साथ मुकाबलेबाजी कर सकते थे। यही वजह थी कि मैंने अब्बा को मना कर दिया और शायद अब्बा को भी मेरी बात समझ आ गई थी कि उन्होंने कहा था कि वो कुछ दिन तक हवेली नहीं जाएंगे और जाकर सारे मामलात ख़त्म कराएंगे, क्योंकि हवेली का नाम सुनकर ही अजीब सा लग रहा था। पहले मेरा दिल चाहता था कि मैं हवेली जाऊं और वहां जाकर अब्बा की जादू को बिखरा हुआ देखूं, लेकिन अब हवेली के नाम से ही खौफ आने लगता। इतना खून खराबा तो कहीं पर भी नहीं था जितना उस हवेली में था। इतनी नफरत तो कहीं नहीं थी जितनी वहाँ पर थी।
اور اگلے چند دن بہت اداس گزر گئے۔ کچھ دن بعد ابا حویلی گئے اور شیراز کو ساتھ لے گئے تھے۔ یہ میری ہدایت تھی۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ شیراز کو اپنے ساتھ لے جائیں، کیونکہ میں آپ کو اس حالت میں اکیلے سفر پر نہیں بھیجنا چاہتی، اور شکر ہے کہ ابا نے میری بات مان لی تھی۔ ابا نے حویلی والوں سے اپنا ہر طرح کا تعلق ختم کر لیا۔ جائیداد ساری اپنے بھائی کے نام کرائے تھے اور انہیں وہاں سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ جس گھر سے انہیں دھکے مار کر نکالا گیا تھا وہاں وہ اب نہیں رہنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ابا اتنے دل برداشتہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنا حق بھی چھوڑ دیا۔ حویلی سے ہو کر آنے کے بعد ابا اپنے معمول کی تدریس میں مصروف ہو گئے، اور آج کل شیراز لوگوں پر ابا خصوصی توجہ دے رہے تھے، کیونکہ پچھلے کچھ دن سے اپنی گھریلو پریشانیوں کے باعث انہیں زیادہ موقع نہیں مل سکا تھا کہ وہ انہیں تعلیم دے سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ ابا ان کے اوپر خصوصی وقت لگا رہے تھے۔ انہی دنوں میں ایک عجیب سی بات ہوئی، جب ایک شام عشاء کے بعد ابا نے مجھے پکارا اور کہنے لگے، تارا پتر، ذرا آ کر میری بات تو سنو۔ میں جو اس وقت اپنے کام میں مصروف تھی، ابا کو 5 منٹ کا کہہ کر جب ان کے پاس گئی تو وہ میرے ہی منتظر بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے قریب بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر کہنے لگے، تارا پتر، میں نے تجھے ہمیشہ اپنا دوست مانا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سمجھا کہ تو میری بیٹی ہے۔ میں تجھے ہمیشہ ایک بیٹا ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ میں تجھے مضبوط اور حوصلہ مند دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ہمیشہ تجھے پتر کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اب میں اپنے اس پتر سے اس کی زندگی کے بارے میں ایک بڑی رائے لینا چاہتا ہوں۔ ابا نے جب مجھ سے یہ پوچھا تو میرے دل کی دھڑکن ایک دم بے قابو ہو گئی۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا۔ ابا کہنے لگے، تارا پتر، یوں تو میرے سارے شاگرد اپنی مثال آپ ہیں، لیکن آج تیرے لیے میرے 3 شاگردوں نے رشتہ بھیجا ہے۔ تینوں تجھے پسند کرتے ہیں اور تجھ سے نکاح کے خواہش مند ہیں۔ میں یہ فیصلہ تجھ پر چھوڑتا ہوں، تمہیں جو پسند ہو اسے اپنا جیون ساتھی منتخب کرو۔ ابا نے مجھے یہ بتا کر میرے اوپر ایک عجیب ذمہ داری ڈال دی۔ یوں تو میرا جھکاؤ شروع سے ہی شیراز کی طرف تھا، اب دل نے بھی شیراز شیراز کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے سر ہلا دیا اور ابا سے کہا، ابا، جو آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ لیکن ابا کہنے لگے، پتر، تیری ساری زندگی کا معاملہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی غلط فیصلہ ہو، اس لیے جو تیرا فیصلہ ہوگا وہی میرا ہوگا۔ ابا کے کہنے پر میں نے سر ہلا دیا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن میرا دل شیراز کی طرف جھک رہا تھا اور بار بار یہی کہے جا رہا تھا کہ میں شیراز سے نکاح کروں۔ اور پھر میں نے اپنے دل کی بات سن لی اور ابا کو شیراز کے حق میں فیصلہ سنا دیا، جسے سن کر ابا بے اختیار کہہ اٹھے کہ میرا جھکاؤ بھی شیراز کی طرف ہی تھا۔ شیراز ایسا سلجھا ہوا اور باادب بچہ میں نے بہت کم دیکھا ہے، اسی لیے میرا دل بھی اس کی طرف لپکتا تھا اور ہمیشہ اسے بیٹے کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ لیکن میں اپنا فیصلہ تم پر نہیں تھوپنا چاہتا۔ میں چاہتا تھا کہ تم اپنی رضامندی سے فیصلہ کرو، اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے ایک بہترین فیصلہ کیا۔ ابا نے جب مجھے یہ کہا تو بے اختیار میں مسکرا دی اور سر جھکا لیا۔ اگلے مراحل بڑی آسانی سے طے ہوتے گئے تھے۔ شیراز کے ساتھ میری شادی طے کر دی گئی تھی۔ اب گھر پر تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ شیراز ان دنوں اپنے علاقے کی طرف گیا ہوا تھا۔ شیراز کے والد نے ساری ذمہ داری ابا کی لگا دی تھی۔ انہیں ابا پر مکمل بھروسہ تھا، اسی لیے ابا آج کل دونوں طرف سے تیاریاں کر رہے تھے، اور میں ان دنوں اگر خوش تھی تو مجھے اماں اور ابا کو چھوڑنے کا بھی دکھ تھا، کیونکہ ان کے علاوہ تو میں نے کبھی کہیں پر ایک رات کے لیے بھی نہیں رہی تھی۔ آج تک ان دونوں سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اب مجھے شیراز کے ساتھ شادی کر کے اتنی دور چلے جانا تھا، اب نہ جانے کب ملنا ہوتا۔ ابا نے اسی لیے شیراز کو منتخب کیا تھا کہ وہ ایک مضبوط اور توانا مرد تھا، اور وہ میری حفاظت کرنا بخوبی جانتا ہے۔ جس طرح اس دن چوروں کے آنے پر شیراز نے ابا کی حفاظت کی اور انہیں کوئی خراش تک نہیں آنے دی، اسی طرح ابا کو امید تھی کہ وہ ساری زندگی مجھ پر کوئی خراش نہیں آنے دے گا۔ میں خود بھی جانتی تھی کہ شیراز مجھ سے گہری محبت رکھتا ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتی ہیں۔ آج تک وہ زبان سے کبھی اس بات کا اظہار نہیں کر پایا، لیکن آنکھوں سے وہ ہمیشہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور وہ دن بھی جلد آ گیا جب میں سرخ جوڑے میں ملبوس ہو کر شیراز کے سنگ رخصت ہو گئی۔ شیراز کے ساتھ اس کی خوبصورتی سے سجائے گئے کمرے میں بیٹھی تھی،
जब शिराज ने मुझे अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाना शुरू कर दी। वो कह रहा था कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी अपना दिल हार दिया। मेरी नज़र तुम्हारे चेहरे से नहीं हट रही थी। मैंने बहुत खूबसूरत लड़कियां देखी थी, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं किया जैसा उस दिन किया था। उस दिन के बाद से हर पल यूं ही गुजरता रहा। मेरा दिल चाहता कि मैं तुम्हें देखूं, तुमसे बातें करूं और फिर बहाने से तुम्हारे खरके में चक्कर काटने लगा, लेकिन मुझे ये मुनासिब नहीं लगा था। इसीलिए तो मैंने अपने घरवालों से बात करके मौलवी साहब के आगे तुम्हारा रिश्ता दे दिया। हालांकि मुझे तुमसे पहले भी बात करना चाहिए थी, लेकिन न जाने क्यों दिल कह रहा था कि तुम इनकार नहीं करोगी। और देखो, मेरी मोहब्बत सच्ची थी। आज तुम मेरी दुल्हन बनकर इस कमरे में बैठी हो। शिराज ने बड़ी खुशी और मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो मैं जैसे शर्मा सी गई। मैं भी उसे दिल की हिकायत सुनाना चाहती थी। उसे बताना चाहती थी कि मोहब्बत के उस सफ़र में वो अकेला नहीं था, बल्कि मैं भी उसके हमरा हूँ। लेकिन आज की रात शिराज की थी और वो दिल खोल कर अपनी मोहब्बत की शिद्दतें मुझे बयान कर रहा था। और मुझे जैसे इस बात का यकीन हो गया था कि मेरी आइंदा आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी और मुतमईन गुजरेगी। यूँ तो अब्बा अम्मा रुखसत करके अकेले गए थे, लेकिन उन दोनों को भी इस बात का इत्मीनान था कि उन्होंने मुझे मजबूत हाथों में सौंपा है, क्योंकि अब्बा को अपने भाई की तरफ से डर था कि कल कलां को वो मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे। हालांकि अब्बा ने जायदाद के कागजात पर दस्तखत तो कर दिए थे, लेकिन फिर भी उनके दिल को धड़का था कि कहीं दोबारा आकर वो मुझे घर पर कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसीलिए मेरी शादी के कुछ ही अरसे बाद अब्बा ने वो घर बदल दिया था और किसी और गांव में एक नए मदरसे के साथ अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू कर दी थी।